چند جوان سوال لے کر آئے کہ حدیث کی پہلی کتاب تو سرکار کی رحلت کے 300 سال بعد لکھی گئی، تو ہمیں حدیث پر کیا اعتبار کرنا ہے؟ ہمیں تو قرآن پر اعتبار کرنا چاہیے۔ سوال تو ہے، میں نے انہیں جو جواب دیا وہ آپ کی خدمت میں بھی دہرا رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کہ کتاب کی تدوین کسی علم کے وجود اور عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ مثلا نہج البلاغہ 400 سال کے بعد، مولا علی کی شہادت کے 400 سال بعد سید رضی نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے، تو کیا مولا کی رحلت کے 400 سال کے بعد مولا علی کا کلام وجود میں آیا ہے؟ کلام پہلے سے موجود تھا۔ ہمارے برادران اہل سنت تشریف فرما ہیں، آج میرے لیے سعادت مندی ہے کہ علماء اہل سنت ہر سال کی طرح مجلس میں تشریف فرمائیں اور ہر روز تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ نہج البلاغہ پہ اعتراض کرنے والوں نے ایک اعتراض یہی کیا ہے نا کہ سید رضی نے اس کی سند نہیں لکھی، کیونکہ حدیث جب ہوتی ہے تو حدیث کے لیے لکھا جاتا ہے، حدیث کو نقل کرتے وقت روات کا ذکر کیا جاتا ہے، راویوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان فلان ان رسول اللہ، لیکن سید رضی نے نہج البلاغہ میں سند کو ذکر نہیں کیا ہے، سید رضی نے نہج البلاغہ میں راویوں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب اور ایک روشن جواب تو یہ ہے کہ سید رضی کے مطمع نظر راوی ہیں بھی نہیں، سید رضی تو کلام علی سے علی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، کلام پکار کے بتائے گا کہ کس کا کلام ہے۔ کسی میں جرأت نہیں ہے اس انداز سے بات کرنے کی جیسے علی بولتے ہیں، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اگر کسی نے بول بھی دیا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے، مشکل ہے۔ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر مجھ علی کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب بھی ہٹ جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، میں ماورائے حجاب بھی ویسے ہی دیکھتا ہوں۔ 100 سے زیادہ مقامات پر جو لب و لہجہ علی بن ابی طالب کا ہے وہ خاصہ ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے۔ تو سید رضی نے نہیں لکھی، اس کی سند کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے۔ تو یہ ہرگز نہیں کہا جائے گا کہ سند نہیں ہے تو حدیث نہیں ہے، نہیں، نقل سند اور ہے اور سند کا نہ ہونا اور ہے۔ سید رضی نے نقل نہیں کیا ہے، ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ غور فرمائیں گے، ایک شخص آیا میرے معصوم امام کی خدمت میں کہ حضرت فرمائیے آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد اہل بیت پاک ہوئے ہیں؟ میرے معصوم امام کی پیشانی پر بل آ گیا، فرمایا کیا سورہ توحید کے نازل ہونے کے بعد اللہ ایک ہوا ہے؟ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ ہمیشہ سے وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ مبارکہ توحید ایجاد توحید، کوئی توحید کے نظریے کی ایجاد نہیں ہو رہی بلکہ اعلان عقیدہ توحید ہو رہا ہے۔ اگر حدیث کی کتاب، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر حدیث کی کتاب 300 سال کے بعد پہلی کتاب، حدیث کی تدوین کا عمل اگر سرکار کی رحلت کے تقریباً 300 سال بعد ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی کی انجمن میں رہنے والے پروانے اصحاب پیغمبر، میں ایک مجلس میں اصحاب کا اور صحابہ کرام کی عظمت کو بیان کر چکا ہوں، وہ سرکار کے مسکرانے کو بھی محفوظ کرتے تھے، وہ سرکار کے غضبناک ہونے کو بھی محفوظ کرتے تھے۔ بھئی یہ کس نے بتایا ہے کہ مستراح کے لیے جاتے تھے تو پہلا قدم کون سا اٹھاتے تھے اور مسجد میں قدم رکھتے تھے تو پہلا قدم کون سا رکھتے تھے؟ صلوات ہدیہ کریں گے نبی کی ذات پر۔ تاریخ بشریت کی واحد ذات ہے جس کا لمحہ لمحہ محفوظ کیا گیا ہے، جنہیں سنتیں کہا جاتا ہے۔ ایک ایک لمحہ بھی سرکار دو جہاں کا
تاریخ نے فراموش نہیں کیا، یہ نبی کے چاہنے والوں کا کام تھا جنہوں نے یہ خدمت انجام دی۔ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر حدیث کی تدوین 300 سال کے بعد ہوئی ہے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ خود قرآن پر یقین بھی تو بے عنوان حدیث ہے، ورنہ میرے اور آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ میں حدیث کو کہہ دوں کہ یہ حدیث نہیں ہے اور قرآن کو کہہ دوں کہ یہ نبی نے کہا یہ قرآن ہے، ہم نے مان لیا قرآن ہے، نبی نے کہا یہ حدیث ہے، ہم نے مان لیا یہ حدیث ہے۔ جی البتہ قرآن مجید کی شناخت اور قرآن کی معرفت کے باب میں اس سے زیادہ گفتگو ہے۔